کل اجلاس بلایا گیا ہے. حزب اختلاف کا کوئی رکن کل کے اجلاس میں شریک نہیں ہوگا. عدم اعتماد سینٹ کے الیکشن میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کی صورت میں ہو چکا ہے اور صدر مملکت نے قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے کے فرمان میں اجلاس بلانے کی یہی وجہ لکھی ہے کہ میرے نزدیک آپ اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، لہٰذا دوبارہ آپ اکثریت کا اعتماد لیں. تو جب صدر مملکت بھی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے اعتماد کھونے کی بات کرتا ہے تو اس سے اپوزیشن کا موقف اور مضبوط ہو جاتا ہے. اپوزیشن کی عدم شرکت کے بعد اس اجلاس کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں ہوگی. ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی دنیا میں اس حکومت کو عوام کا نمائندہ حکومت باور نہیں کیا جائے گا. عمران خان نے قوم سے خطاب جس لب و لہجے میں کیا ہے اس سے خود ان کی شکست خوردگی چھلک رہی تھی. وہ اعصابی طور پر بھی شکست کھا چکے ہیں. سینٹ الیکشن میں خود ان کے بقول کہ بولی لگی ہے. اس کا الزام وہ کس کو دے رہے ہیں؟ یعنی اپنی پی ٹی آئی کے اراکین کو وہ خود بکاؤ مال کہہ رہے ہیں، اور کل جب وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو انہی 18 لوگوں کا ووٹ بھی اس اعتماد میں شامل ہوگا. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ 1 یا 2 لوگوں کی اکثریت کے ساتھ اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے. سوال یہ ہے کہ سنجرانی کے خلاف جب عدم اعتماد ہوا تھا تو اس وقت تو جن لوگوں نے اپنی وفاداریاں بیچی تھیں، اسی عمران خان نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ان کی ضمیر کی آواز ہے. آج وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ان کو ووٹ نہ دینے کو بکنے سے کیوں تعبیر کر رہے ہیں؟ جو دعوے آج تک وہ کرتے رہے ہیں، جیسے وہ بہت بڑے امین، بہت بڑے وہ دیانتدار، آج اس سب دعووں کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے. ہم لوگوں کو نکالیں گے. کس کے خلاف ہم لوگوں کو نکالیں گے؟ پی ڈی ایم کے خلاف لوگوں کو نکالیں گے. کیوں؟ کس بات پر؟ لوگ آپ سے اب یہ نہیں پوچھیں گے. لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ملک کی معیشت کیوں تباہ کر دی؟ آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی، آپ نے 30 لاکھ تک نوجوانوں کو نوکریوں سے کیوں نکالا؟ آپ نے مختلف اداروں سے کارکنوں کو نکال کر ان اداروں کو کیوں کمزور کیا؟ آپ نے
ضرورت کی اشیاء کی قیمتوں میں 200% کی قیمتیں کیوں بڑھائیں؟ آپ نے آٹا کیوں مہنگا کیا، چینی کیوں مہنگی کی، گھی کیوں مہنگا کیا، پیٹرول کیوں مہنگا کیا، اور غریب آدمی کی زندگی کیوں اجیرن کی؟ اب لوگ آپ سے پوچھیں گے، آپ اب کسی سے نہیں پوچھ سکتے۔ میں بھی لوگوں کو آ سکتا ہوں، تم ذرا بازار میں آ کر اپنی مارکیٹ میں قیمت دیکھ لو، تمہیں اندازہ لگ جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ انکروچمنٹ کے نام پر لاکھوں لوگوں کو انہوں نے بے گھر کر دیا ہے، گھروں سے محروم کر دیا ہے، کوئی منصوبہ بندی کے بغیر۔ اور پھر الیکشن کمیشن کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ظاہر ہے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ عمران خان کی تقریر کو غیر منطقی کہا، فوری طور پر اپنا اجلاس انہوں نے طلب کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرانا اور کمیشن کے سینٹ الیکشن میں کردار کے حوالے سے بات کرنا یہ اصل موضوع نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو اگر انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا ہے تو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا ہے۔ ہم ان کے تمام چالوں کو جانتے ہیں، اور آپ جس رنگ میں بھی قبا پہنیں گے ہم آپ کے قد کو سمجھ چکے ہیں، لہذا اب قوم کو مزید بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ کل قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا کوئی رکن نہیں جائے گا، اور اس بات کے کسی ایک آدھ رکن کو کہہ کر وہ ذرا واچ کریں کہ وہ وہاں کیا ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، تاکہ صورتحال واضح رہے۔ اچھا مولانا صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ کل اسمبلی میں کوئی بھی اپوزیشن کا رکن نہیں جائے گا، تو کیا وہ 18 جنہوں نے آپ کو ووٹ کیا وہ بھی 18 جا رہے ہیں، یا وہ آپ سے رابطے میں ہیں کہ وہ بھی عدم اعتماد کریں گے؟ ہم نے اپنا فیصلہ کیا ہے۔ اگر ایسے لوگ جنہوں نے کل ہمیں ووٹ دیا ہو اور وہ جا رہے ہیں تو یہی تو ہم نے ان سے کہا ہے، یہ تو ان سے سوال بنتا ہے کہ جن کو آپ بکاؤ مال کہتے ہیں، آج آپ انہی کے ووٹ پہ اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ وہ آپ سے رابطے میں ہے کہ جائیں گے یا نہیں، کیونکہ آپ پہ اعتماد کیا ہے انہوں نے اور آپ کو ووٹ کاسٹ کیا ہے؟ نہیں، یہ ہم سے کوئی رابطے میں نہیں۔ مولانا صاحب، پی ڈی ایم کی جانب سے کیا حکومت کے خلاف لانگ مارچ کیا جائے گا، یا عدم اعتماد کا کہا گیا تھا کہ عدم اعتماد ہم لائیں گے؟ ہم اپنے فیصلوں اور اعلانات پر قائم ہیں، اور انشاءاللہ 8 مارچ کو اسلام آباد میں سربراہی اجلاس بھی ہوگا، اور جو مجلس عاملہ ہے دونوں کا مشترکہ اجلاس ہوگا، اور اس میں آئندہ کے لائحہ عمل پر بات کی جائے گی۔ سینٹ الیکشن میں چیئرمین سینٹ کے لیے جو الیکشن، یہ سارے موضوعات اسی اجلاس میں آئیں گے اور وہ فیصلے وہاں پر ہوں گے۔ مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے؟ ہواؤں کا رخ تو کب سے بدلا ہوا ہے؟ جب ہم نے آزادی مارچ کیا تھا اس وقت سے بدلنا شروع ہو گیا، اور اب تو اس کے واضح اثرات نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جس طرح وزیر اعظم نے سینیٹ انتخابات کے بعد جو ہے نا تمام گورنر کے اجلاس بلا لیے اور آرمی کے جتنے افسران کے اجلاس بلا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سینیریو کس طرف جا رہا ہے؟ یہ حواس باختگی ہے، اب ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے، لہذا پاکستان میں اس وقت کوئی ایگزیکٹو نہیں ہے، کوئی اس وقت حکومت نہیں ہے، اور ان کو فوری طور پر نئے انتخابات کا اعلان کر کے عوام کی ایک حقیقی نمائندہ گیلانی صاحب کی حکومت کو کامیابی آنا دیکھ رہے چاہیے۔ ہیں ابھی آپ ایز چیئرمین سینٹ؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے فیصلہ تو ہو، تو ہم نے جب ایک اجلاس بلا لیا ہے 8 تاریخ کو، تو سارے فیصلے اسی میں کیے جائیں گے۔ اچھا مولانا صاحب، کل آپ اجلاس میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، لیکن حکومتی اراکین جو ہیں وہ شرکت کریں گے اور ان کی اکثریت ہے، تو آپ کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے سے حکومتی بیانی کو تو فوقیت قوت میں لے گی؟ نہیں، جو تو بیانی ختم ہو جائے گا، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ایک طرف ایک کارروائیاں ہو رہی ہے، تو آج تک بھی جعلی اکثریت سے حکومت کرتے رہے، اب اس کی جعلیت جو ہے واضح طور پر بے اگر نقاب ہو سادی جائے گی۔ اکثریت پر 172 ووٹ لے جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس کے باوجود؟ حضرت، ہم تو 172 ووٹ ان کے مانتے ہی نہیں ہیں، سب جعلی ہیں نا،
तो जाली वोट भी उनके साथ नहीं है, तो उसके बाद तो ख़त्म हो गई बात। लॉन्ग मार्च के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो कराची से स्टार्ट होगा, कोई ऐसा कुछ तय है कि कहाँ से स्टार्ट नहीं, होगा? वो उसकी स्ट्रेटजी तय की जाएगी, क्योंकि अब पेशावर का आदमी तो यहाँ नहीं आ सकेगा, बलूचिस्तान का आदमी यहाँ तो नहीं आ सकेगा, तो हर जगह से काफिले जो हैं वो रवाना होंगे और उसका एक पूरा तरीक़ाकार तय किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।